बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फरहाद मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम लीगल इश्यूज़। लेकिन आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो लीगल इशू से हट के उसका ताल्लुक़ हमारी ज़ाती ज़िंदगी के साथ भी है। आजकल आप दोस्तों ने देखा होगा कि औरत मार्च के बारे में मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़िक्र हो रहा है। ख़वातीन जो अपने हकूक़ के लिए, अपने हक़ के लिए सड़कों पे आती हैं हर साल, और ग़ालिबन 8 मार्च को हर साल जो है वो ख़वातीन के दिन मनाती हैं। देखा ये क्या है कि ख़वातीन सड़कों पर आती हैं और आकर मुख्तलिफ़ स्लोगन के साथ मुख्तलिफ़ प्ले कार्ड्स उन्होंने उठाए होते हैं और वो अपने मुतालबात हुकूमत वक्त के सामने रखती हैं। लेकिन हमने देखा है कि उनके अंदर बेशुमार ऐसे नारे, ऐसे स्लोगन हैं कि जिनको पढ़कर शर्म के साथ हमारी नज़रें झुक जाती हैं। ऐसे गलत नारे, ऐसी गलत बातें कि जिनको इवन बाद में हम कोट भी नहीं कर सकते, उनका ज़िक्र भी नहीं कर सकते। हमारी जो रवायात हैं वो या मजहबी शाइस्तगी उस बात की इजाज़त नहीं देती। ये कौन लोग हैं? इनके मसाइल क्या हैं? ये ख़वातीन जो हैं ये किन चीज़ों से महरूम हैं कि इन्हें सड़कों पर आना पड़ता है हर साल, और ये अपने हकूक़ के लिए जो बज़ाहिर उनकी नज़र में वो जायज़ हैं, उनको हासिल करने के लिए वो सड़कों पर आती हैं। तो देखना ये पड़ेगा कि क्या जिन हकूक़ की वो बात करती हैं, क्या वो उनके पास पहले से मौजूद हैं या नहीं। तो दोस्तों, मैंने इस इशू के ऊपर जो रिसर्च की, जो स्टडी किया, तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ये ख़वातीन जो हर साल सड़कों पर आती हैं, ये बेसिकली कोई आम फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन नहीं होती। आपने नोट किया होगा कि इनके धरने के अंदर, इनकी रैलीज़ के अंदर, इनके जलसे के अंदर नारे लगाने वाली पीछे जो ख़वातीन बैठी होती हैं वो तो शायद मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखती होंगी, लेकिन जो लीड कर रही होती हैं, जो उनकी क़यादत कर रही होती हैं, वो आप देखिएगा कि उनका ताल्लुक़ जो है वो एलीट क्लास के साथ होता है। उनमें से बहुत सारी ऐसी हैं जो किसी न किसी NGO के साथ वाबस्ता हैं या किसी NGO को हेड कर रही होती हैं। ये ख़वातीन, अगर आप उनकी पर्सनल लाइफ को गौर से स्टडी करें तो उनमें से कोई एक भी ऐसा हक़, कोई एक भी ऐसी चीज़ जिसको लेकर के वो सड़कों पर आती हैं, वो उससे पहले से महरूम होती ही नहीं है। मुझे याद है कि जब ये छोटी बच्ची के रेप का एक वाक़या हुआ तो इन्हीं ख़वातीन से ये कहा गया कि क्या आप चाहती हैं कि जो रेपिस्ट है उसको सज़ाए मौत दी जाए। तो मुझे याद है कि ये ख़वातीन इन्होंने बड़ा ज़ोर देकर कहा था कि नहीं, ये सज़ाएँ उनको नहीं देनी चाहिए। अब एक तरफ ये ख़वातीन ये कहती हैं कि रेपिस्ट जो हैं उनको सज़ाए मौत ना दी जाए, उनको सख्त सज़ाएँ ना दी जाए, और दूसरी तरफ यही ख़वातीन उन्हीं मर्दों के ख़िलाफ़ सड़कों पर आकर ये कहती हैं कि हमें हमारे हकूक़ दिए जाएँ। जो सड़कों के ऊपर मर्द हज़रात घूमते हैं वो हमें बुरी नज़रों के साथ देखते हैं, हमारा इस्तेहसाल किया जाता है। तो अजीब सी बात लगती है कि वही ख़वातीन जो हैं, जो हर चीज़ के होते हुए उनकी पर्सनल लाइफ को देखें तो बेशुमार मर्द उनके मातहत काम कर रहे होते हैं। बेशुमार लोग जो हैं वो उनके एक इशारे पे सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं, और जो हकूक़ ये मांगना चाहती हैं या मांग रही हैं वो सब के सब ये ऑलरेडी एंजॉय कर रही होती हैं। तो बात आप किस तरफ से इस बात को आप किसी भी तरफ लेके जा सकते हैं, लेकिन मेरा नुक्ता नज़र ये है कि ये ख़वातीन जो हैं इनके कोई ज़ाती एजेंडे होते हैं। इनका मकसद बैरूनी आकाओं को खुश करना हो सकता है, बाहर से कोई फंडिंग लेना हो सकता है, लेकिन ये बात कन्फर्म है कि आम औरत की फलाह बहबूद, उसकी वेलफेयर के लिए इनके पास ना कोई प्लान है, ना कोई मंसूबा है, और ना ही उसके ऊपर कोई काम कर रही है। इनके अपने ज़ाती एजेंडे हैं जिसकी पाया तकमील के लिए ये हर साल सड़कों पर आती हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं।
مجھے یہاں پہ کوٹ کرنے دیجئے کہ 1970s میں 1970 کی دہائی میں پارلیمنٹ کے اندر ایک رکن پارلیمنٹ خاتون نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں کر سکتی. تو اس کا بڑا خوبصورت جواب اس اسمبلی میں ایک مفکر تھے پاکستان کے مولانا مفتی محمود صاحب، انہوں نے جواب دیا تھا. یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے ڈیبیٹ کرتے ہیں. مجھے بڑا اچھا لگا اس پورے واقعے کو دیکھ کر، سن کر اور پڑھ کر کہ وہ بھی کیا زمانہ تھا کہ آپ اسمبلی کے اندر اپنی آواز اٹھاتے ہیں اور اسمبلی کے اندر آپ کو دلائل کے ساتھ اس کا جواب دیا جاتا ہے. تو جب یہ اس خاتون نے کہا کہ اگر مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں کر سکتی، ہم بھی کریں گی، تو مولانا مفتی محمود صاحب نے جواب دیا تھا کہ خاتون آپ 4 چھوڑ آپ 20 شادیاں بھی کر سکتی ہیں. یہ ممانعت تو ان خواتین کے لیے ہے جو قرآن پاک کو مانتی ہیں، جو اسلام کو مانتی ہیں. تو یہ پابندی تو ان خواتین کے اوپر ہے جو قرآن پاک کو نہیں مانتا، جو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر نہیں کرنا چاہتا، وہ چاہے 20 شادیاں کر لیں. تو یہ آج کے تناظر میں بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ جو خواتین جن حقوق کی بات کرتی ہیں کہ میں کھانا بھی گرم نہیں کروں گی، میں اپنے شوہر کے ازدواجی حقوق بھی ادا نہیں کروں گی، یہ میری مرضی ہے کہ میں کون سا حق کب ادا کرنا چاہوں. تو بھی یہ ایسے ہی ہے نا کہ آپ اپنی مرضی چلانا چاہتی ہیں، آپ اسلامی تعلیمات کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، آپ کچھ سماجی جو روایات ہیں، جو ہمارا کلچر ہے، ٹریڈیشنز ہیں، آپ اس کو بھی فالو کرنا نہیں چاہتی. تو پھر اس کا مطلب ہے وہ اس زمانے میں جو مفتی صاحب نے فرمایا تھا وہ ٹھیک تھا کہ یہ ساری پابندیاں، یہ ساری باتیں تو ان خواتین کے لیے ہیں جو اسلام کو مانتی ہیں، جو قرآن پاک کو مانتی ہیں، جو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتی ہیں، جو خاندانی زندگی اور اس کے نظام پر یقین رکھتی ہیں، جو باپ بھائی بیٹے کے رشتے کے تقدس کو سمجھتی ہیں. جب یہ ساری چیزیں آپ نے اپنی زندگی سے نکال دی تو اس کے بعد آپ 1 شادی کریں یا 20 شادیاں کریں، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو خواتین ہیں یہ بھٹکی ہوئی وہی خواتین ہیں جن کا اسلام کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں. بدقسمتی سے یہ کسی مسلمان گھرانے میں پیدا تو ہو چکی ہیں، لیکن ان کی تعلیمات، ان کے نظریات اس قدر ویسٹرنائز ہیں یا مغربی ایجنڈے کے تابع ہیں یا کسی ذاتی فائدے کے حصول کی خاطر یہ خواتین اتنا دور نکل چکی ہیں کہ شاید ان کو سمجھانا بھینس کے آگے بین بجانے والی بات ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ان کا کوئی بھی مطالبہ جو یہ لے کے آتی ہیں سڑکوں کے اوپر وہ جسٹیفائڈ ہے. یہ خواتین بیرونی قوتوں کے ہاتھ میں کھلونا بن کر ہر سال پاکستان کے اندر یہ اسلام کا مذاق اڑاتی ہیں، ہماری روایات کا مذاق اڑاتی ہیں. ہاں، اس کو سختی سے کنڈیم تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم انتہا پسندی پر اتر آئیں اور ان کے خلاف کوئی ایسا ایکشن، کوئی ایسا قدم اٹھایا جائے جس سے کہ ان کی جو آزادی ہے اس کو سلب کیا جا سکے. آزادی اظہار، آزادی رائے وہ ہر شخص کا حق تو ہے، لیکن اس کی کچھ لیمیٹیشنز بھی ہیں. ایک عظیم مفکر نے کہا تھا کہ آپ کی آزادی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے میری ناک ختم ہوتی ہے، لیکن یہ کون طے کرے گا کہ میری ناک کہاں پہ ختم ہوتی ہے اور آپ کی آزادی کہاں سے شروع ہوتی ہے. دوستو، ہم سب کو ایک دوسرے کی آزادی کا خیال تو رکھنا چاہیے، لیکن ایک دوسرے کے جذبات کو بھی سمجھنا چاہیے. ہم جس معاشرے، جس کلچر میں رہتے ہیں، کیا وہاں اس طرح کے سلوگن، اس طرح کے نعرے خواتین کو زیب دیتے ہیں؟ ہرگز نہیں. دوستو، یہ جن گھروں سے یہ خواتین آتی ہیں، یقیناً وہاں پہ کوئی مرد، کوئی باپ، کوئی بھائی، کوئی بیٹا بھی رہتے ہوں گے. یہ ان کا فرض ہے کہ وہ ان خواتین کو سمجھائیں، ان کی تعلیم کریں، ان کو اسلامی تعلیمات کے بارے میں روشناس کروائیں کہ اسلام اتنا خوبصورت دین ہے کہ جس نے زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کیا ہے.
کوئی زندگی کا ایسا پہلو نہیں کہ جس کے بارے میں اسلام نے سیر حاصل گفتگو نہ کی۔ اور خواتین کے حقوق کے بارے میں تو قرآن پاک کی بے شمار صورتیں موجود ہیں۔ خواتین کی فضیلت، ان کی عظمت کے بارے میں بے شمار باتیں ہیں، اور ہم بینگ اے مسلم ہم اس کو مانتے ہیں۔ ہم خواتین کے احترام، ان کے تقدس کے لیے اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن خدا را سڑکوں کے اوپر آ کر کے اسلام کو، دین کو، مذہب کو اس طرح تماشا ہرگز نہ بنائیں۔ یہ آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، اس وطن پاک کے لیے اور دین اسلام کے لیے، یہ سب کے لیے کوئی اچھائی کا باعث نہیں بن سکتا، بلکہ اس میں دشمنوں کے لیے، جو دشمنان اسلام ہیں، جو کفار ہیں، جو پاکستان کے ازلی دشمن ہیں، ان کے لیے اس میں بہت ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں جس کا وہ فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کے خلاف انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر آ کر کے وہ ایک مہم شروع کر لیتے ہیں کہ پاکستان کے اندر خواتین کے اوپر یہ مظالم ہو رہے ہیں، پاکستان ایک ٹیررسٹ کنٹری ہے، پاکستان جو ہے وہ ایک انتہا پسند ملک ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کا جو فائدہ ہے ہمارے دشمن اٹھاتے ہیں، تو ہمیں دشمن کے ہاتھوں میں کھلونا بننے سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ ان خواتین کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے، ان کو سمجھنا ہوگا کہ ان کی لیمیٹیشنز کیا ہیں، اس کے اندر رہ کر یہ اپنا احتجاج کریں۔ ہم سب ان کے ساتھ ہیں، لیکن ان لیمٹس کو جب یہ کراس کریں گی تو اس چیز کو کوئی بھی شخص پسند نہیں کر سکتا۔ شکریہ۔